نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ حالات پرامن نہ ہوں، جنگ کے ہوں، خوف کے ہوں، تو اس صورت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ یعنی اگر قانتین کی کیفیت نہ ہو، قیام نہ ہو سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فرجالن، تو پیدل، او رکبانا، یا سواری پر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عام حالات میں سواری پہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، عام حالات میں چل پھر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن خوف کے حالات میں بسا اوقات اگر نماز میں کچھ چلنا بھی پڑے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور اسی طرح سوار ہو کر بھی پھر نماز ادا ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص ٹینک پر بیٹھا ہے یا جہاز پر بیٹھا ہے اور وہ ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کر رہا ہے تو وہ کر سکے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، تو اب اس کو روٹین نہ بنا لو کہ وہ پہلے ہم جنگ میں یوں پڑھتے تھے تو اب امن میں بھی ویسے ہی پڑھتے رہے۔ یعنی جنگ کی حالت میں ہم چلتے چلتے بھی نماز پڑھتے تھے، سواری پہ بھی پڑھتے تھے، تو اب زمانہ امن میں بھی ہم اسی کو عادت بنا لیں، کیونکہ انسان کی عادت کیا ہے؟ وہ اچھی چیز کو مشکل سے اختیار کرتا ہے اور نیچے کی طرف آسانی سے جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو یہاں فاذکروا اللہ سے مراد ہے نماز پڑھو، کما علمکم، جیسا کہ اس نے تم کو تعلیم دی ہے، جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ کہاں سکھایا؟ نماز کا طریقہ کوئی سکھایا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ نے فرمایا نا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں؟ جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے نہیں طریقے بتاتے تھے، وہ بھی جو کچھ کر رہے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ اس لیے نماز میں کھڑے ہونا یا اس کے جو مختلف ایکشنز ہیں، رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، اور کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، پھر بیٹھ کر اتحیات میں کیا پڑھنا ہے، دو سجدوں کے بیچ میں کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں باقاعدہ ان کی تعلیم دی گئی، اور یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہشات پر مبنی نہیں بلکہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہاں، ایسی ڈیٹیلز قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسی تفصیلات ان کے ذریعے دی جائیں، کیونکہ زیادہ پریکٹیکل چیز ہے نا کہ ایک ہمارے سامنے عملی نمونہ ہو۔ کما علمکم، جیسے اس نے تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم علم نہ رکھتے تھے، یعنی جو چیزیں تمہیں پہلے معلوم نہ تھی۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلی نا، ایک تو یہ کہ ذکر سے مراد یہاں عام ذکر نہیں ہے، کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات بنتی ہے نا، پیچھے نماز کی بات ہو رہی ہے، پھر خوف کی حالت میں نماز کی بات ہو رہی ہے، پھر امن کی حالت میں پھر نماز کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ عام ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جیسے سکھائی گئی ہے، اس میں کوئی شخص اپنی مرضی کے طور طریقے نہیں اختیار کر سکتا۔ لیکن اگر یہاں ذکر کو عام معنی میں بھی لیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ اس کو یاد کرو جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے، جس طرح ذکر کی تم کو تعلیم دی گئی۔ اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس کا ذکر کرو جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے۔ وہاں بھی ہداکم اور یہاں علمکم ایک طرح سے ہم مانا ہے، لیکن ہم ذکر کے طریقے بھی کیسے کیسے اختیار کرتے ہیں؟ بہت سے خود ساختہ طریقے ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔
مثلا یہ کسی نے پچھلے سال مجھ کو لا کر دیا تھا ایک کارڈ، اور اس پر اس بچی نے لکھ کے پوچھا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا اتنا مشکل طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ اس میں ذکر کا طریقہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کے سناؤں آپ کو؟ تصور اسم اللہ ذات کا طریقہ. صاحب تصور اسم اللہ ذات کو چاہیے کہ باوضو پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ میں تنہا مربع بیٹھے. مربع بیٹھے کا مطلب ہوتا ہے آلتی پالتی، اور دل کو تمام غیر خیالات، دنیوی تفکرات و ما سوا خیالات سے خالی اور فارغ کر دے. از اٹ پاسبل؟ اور ظاہری وساوس سے شیطانی اور خطرات نفسانی کا راستہ بند کرنے کے لیے اپنے اوپر ذیل کا حصار کر لے. یعنی الحمد شریف، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، تعوذ سے بار پڑھے. اس کے بعد درود شریف، استغفار، پھر آیت سلام قولا من رب الرحیم، آیت شریف واللہ المستعان علی ما تصفون، کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر ایک 3 بار پڑھ کر سینے پہ دم کرے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے تمام بدن پر پھیر لے. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے مشاہدے اور مجلس حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و مجلس انبیاء اور اولیاء، یاد موت اور آخرت اور قبر اور حشر اور نشر وغیرہ تفکرات دل میں جاگزی کرے. اور اسم اللہ ذات اور اسم محمد سرور کائنات کو تفکر کی انگلی سے اپنے ماتھے پر اور پھر اپنے دل پر بار بار لکھنے کی کوشش کرے. اور اگر کسی کا نفس سرکش ہو اور اس کی سرکوبی مطلوب ہو تو ناف کے مقام پر بھی اسم اللہ ذات تصور سے لکھے. اپنی شہادت کی انگلی کو قلم خیال کر کے اسم اللہ ذات کو ماتھے پر لکھے، اس سے جذب جلالی پیدا ہوگا. اور اسم محمد کو سینے پر لکھے، اس سے جذب جمالی حاصل کرے. اور دونوں مقامات پر ان اسماء کو خوشخط، نوری، سرخ، آفتابی، سفید روشن مہتابی رنگ سے موٹا مرقوم لکھا ہوا خیال کرے. ان پر انگشت تفکر پھیرتا جائے، ساتھ ہی دل سے پاس انفاس جاری رکھے، یعنی اندر کے سانس سے اللہ کہے اور باہر کے سانس سے ہونکا لے. اس طرح بار بار مشق کرنے سے اسم اللہ ذات یا اسم محمد اندر میں متجلی ہو جائے گا، اور طالب کے تفکر و تصور اور مرشد کامل کی توجہ اور تصرف، یعنی طالب کی کوشش اور مرشد کی کشش، جب اس میں اللہ ذات پر یکجا و متحد ہو جائیں گے تو اس سے جلال کی بجلی پیدا ہو کر طالب کو باطن میں غر کو بے خود کر دے گی. اور اس کے علاوہ بہت کچھ لمبا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طریقے کو یاد رکھنے کے لیے کہ کیا کیا کرنا ہوگا. اتنا تو نماز کو یاد کرنا مشکل نہیں جتنا یہ طریقہ یاد کرنا مشکل. یعنی ایک ایک چیز، یعنی بار بار اس کو پڑھے، اچھا اب یہ کرنا ہے، اچھا کر لیا، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر یہ کر. اس ساری مشقت میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ طریقہ سکھایا کس نے؟ پہلے تو یہ سوچا جائے کیا قرآن پاک میں لکھا ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ نہیں. تو سیدھی سی بات کیا ہے؟ ذکر ویسے کرو، نماز ویسے پڑھو جیسے سکھا دی گئی ہے، جیسے بتا دی گئی ہے. اور نماز ہی کا ذکر جو ہے اس کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے. باقی ذکر کا کوئی ہمیں اس قسم کا خاص طریقہ نہیں بتایا گیا. کیا ہے؟ قرآن پاک میں بہت سمپل طریقہ بتایا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے بھی، وقعودا بیٹھ کے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر بھی. ہر حال میں اللہ کو یاد کر لو، اس میں کچھ مشکل نہیں. عام ذکر آپ جو آپ کے دل میں آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں اتنی مشقت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ جو آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھایا. دین ہمارا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، وصیت کرنا ہے ان کی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، فائدہ اٹھانا 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے. کیا مطلب ہے؟ جیسے زمانے جاہلیت میں 1 سال تک عدت ہوتی تھی، اسی طرح اصل حکم آنے سے پہلے ٹیمپریریلی
مسلمان عورتوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ 1 سال تک شوہر کے گھر میں ہی رہیں اور شوہر کے گھر میں رہ کے اس کے مال و متاع سے فائدہ اٹھائیں، غیر اخراج، نہ نکالی جائیں. یعنی یہاں کیا رعایت دی جا رہی ہے کہ عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد 1 سال تک شوہر کے گھر میں ہی رہنے دیا جائے. بعد میں جب پراپر قانون آ گیا، عورت کو وراثت میں بھی حصہ دیا گیا، کیونکہ پہلے وراثت میں حصہ نہیں تھا تو اسے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے شوہر کے گھر میں ہی رہنے کی ضرورت تھی. اب وہ جب نکلے گی اس کی وراثت اس کے پاس ہوگی، اس کو اختیار دیا گیا کہ اور شادی کر سکتی ہے، تو وہ سب پابندیاں جو دور جاہلیت کی تھی وہ ہٹا دی گئیں. صرف اتنا عرصہ تک عدت کی پابندی رکھی گئی جو واقعی ضروری تھا. فَإِنْ خَرَجْنَا، ہاں اس حال میں بھی اگر وہ خود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، کہ اپنے نفسوں کے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کریں، یعنی اس کی ذمہ داری پھر تم پر نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب کیا ہے کہ عورت 4 ماہ 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی ہے معروف طریقے سے. وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع فائدہ اٹھانا ہے، بالمعروف، معروف طریقے پر. یہ ایک عام حکم ہے، ہر مطلقہ عورت اس میں شامل ہے. حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر حق ہے، یعنی کچھ ایسے حقوق ہیں جنہیں شریعت نے متعین کر دیا ہے، اور کچھ ایسے حقوق ہیں جو محض تقوی کی وجہ سے ہی ادا ہو سکتے ہیں، جن کی ادائیگی کے لیے تقوی کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو دوسرے کا حق دیا نہیں جا سکتا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. یہاں یبین اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا چیزیں بیان کی گئیں؟ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے جو احکامات پیچھے اب تک کئی آیات میں ذکر کیے گئے ان سب کی طرف اشارہ ہے. کذالک اصل میں ایک تفسیری لفظ ہے، یعنی یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا طریقہ ہے، اس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بیان کیا ہے. لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو، تم سمجھ سکو. اچھا، عدت کی جو 4 مہینے 10 دن مدت ہے، کہ اسلام نے 4 مہینے کی عدت کیوں مقرر کی؟ السلام علیکم. یہ فیملی ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ ہے میری لالر، اور ان کے مطابق طلاق نہ صرف ایک نفسیاتی اور جذباتی اعتبار سے تکلیف دہ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، بلکہ انسانی صحت پر بھی طلاق جیسے واقعے کا اثر ہو سکتا ہے. یہ ان ریلیشن ٹو یہ بات ہے کہ کیوں عورت کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 3 مہینے تک گھر میں ہی رہو، اور امیڈیٹلی آفٹر ڈیورس جو ہے وہ گھر سے نکالا نہیں گیا عورت کو. اور اس میں آف کورس یہ تو ہے ہی بات کہ رجوع کے لیے بہت بڑا چانس ہوتا ہے اگر عورت گھر میں ہو، مگر اس کا سائیکولوجیکل بھی ریزنز ہیں. یہ میری لالر کے مطابق ڈیورس از ناٹ اے پلانڈ ایونٹ. It marks the end of a marital relationship and can cause great stress on individuals. یہ بھی وہ کہتی ہیں کہ the loss of the ideal marriage is a crisis which is similar to that of losing a spouse by death. You may feel alone, unloved and rejected. طلاق کے فوراً بعد جس قسم کے جذبات سے انسان گزرتا ہے، ان میں سے کچھ کی مثالیں ہیں جسمانی یا فزیکل سمٹمز، بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، نیند نہ آنا، سلیپ ڈس آرڈرز، ایپیٹائٹ لاس، موڈ سوئنگز یا جذبات کو کنٹرول نہ کر پانا، غصہ، غم، کلینکل ڈپریشن،
سبسٹنس ابیوز مثلاً شراب یا کوئی اور ڈرگز، خودکشی کے بارے میں خیالات آنا. میری لالر نے اپنی اسٹڈیز سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ طلاق کے بعد کے پہلے کچھ ماہ سب سے مشکل اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، جو انیشل فیو منتھس ہوتے ہیں آفٹر ڈیورس. ان کا یہ کوٹ ہے، "The emotional intensity of this period usually reaches a peak within the first 6 months of separation." کوئی بھی عورت جب سڈنلی شوہر سے دور ہو جائے، خواہ وہ طلاق لے کر ہو یا وہ بیوہ ہو جائے، وہ کئی دفعہ بہت ملتے جلتے جذبات سے گزرتی ہیں، انکلوڈنگ شاک، کنفیوژن، ڈس آرگنائزیشن. اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ابتدائی عرصے میں طلاق کے بعد مرد شادی کو بچانے کے لیے زیادہ جدوجہد کرتے ہیں اور زیادہ اپنی انرجیز، بیکاز ایک دفعہ شوہر ڈیورس دے دے تو اکارڈنگ ٹو میری لالر شی سیز کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اپنی انرجی سرو کرتا ہے ٹو میک دا میرج ورک ان دا انیشل منتھس اینڈ ہی ریگریٹس اٹ. اور ان کے مقابلے میں عورتیں ابتدا میں بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی ہیں. تو شاید اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کی عدت میں عورت کو شوہر کے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دیا کہ اس سے رجوع کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک دفعہ طلاق ہو جائے تب بھی یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے بہت اسٹریسفل ہوتے ہیں. فرسٹ از فزیکل سیپریشن، پھر ایموشنل سیپریشن، پھر کریٹنگ ری ڈیفینیشن، یعنی انسان کو اپنا سیلف اورینٹیشن دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے، ایز ان ہو ایم آئی. اکیلے جب ہو جاتا ہے انسان، گوئنگ پبلک ود دا ڈیسیژن اینڈ چوزنگ سائڈز اینڈ ڈیوائڈیڈ لوئلٹیز آف فرینڈز اینڈ فیملیز، یعنی بہت سارے دوست آپ کے الگ ہو جاتے ہیں، آپ کے سسرالی رشتے ختم ہو جاتے ہیں یا ری ڈیفائن ہو جاتے ہیں. اینڈ فیلنگز آف ٹراما، پینک، فیئر، شیم، گلٹ، بلیم. ایک سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ایلزابتھ کوبلر راس، اور وہ کہتی ہیں کہ گریف یعنی افسوس اور سوگ، خواہ وہ متعلقہ عورت ہو یا وہ بیوہ کا ہو، اس کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں جس سے ایک عورت گزرتی ہے. اور پہلا سٹیج ہوتا ہے ڈینائل کا یا انکار کا، کہ یہ طلاق پوری ہی نہیں ہوگی، یا یہ کہ میرا شوہر ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور نہیں ہوا. اور یہ ڈینائل کے سٹیج کے بعد نیکسٹ سٹیج از اینگر یا غصہ. اس میں کئی وجوہات کی بنا پر عورت کو غصہ آ سکتا ہے، مثلاً اگر کسی اور عورت کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کو چھوڑا ہو، یا اگر کسی کے شوہر کی ایکسیڈینٹل ڈیتھ ہوئی ہو ویئر شی از بلیمنگ somebody فار اٹ، یا پھر یہ کہ اپنے آپ پر بھی عورتوں کو عموماً when they are left alone بہت غصہ آتا ہے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں سیکھا کہ ہاؤ ٹو پے بلز اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود بینک ایشوز. اینڈ بہت فرسٹریشن ہوتی ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اور ابتدا میں یہ باتیں بہت مشکل لگتی ہیں. اور پھر عورت انیشلی ایک مستقل کنفیوژن کا شکار رہتی ہے، اور ان کے مطابق بچوں کی ذمہ داری ایک دم سے اکیلے اٹھانا بھی بہت دشوار لگتا ہے، خواہ وہ بیوہ ہو یا متعلقہ عورت. اور اس کی وجہ سے بھی غصہ اور فرسٹریشن ہوتا ہے. اور تھرڈ اس کا سٹیج ہوتا ہے ڈپریشن، دل پر ایک بہت بھاری بوجھ محسوس کرنا اور ایک گہرے غم کے جذبات ہوتے ہیں. اور ان سب سٹیجز سے گزرنے کے بعد آخری سٹیج جو ہوتا ہے وہ ایکسپٹنس کا ہوتا ہے. اور ایکسپٹنس میں بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ بہت خوشی یا جوائے ہوتا ہے، بس یہ کہ اس نئی زندگی کو انسان تسلیم کر لیتا ہے. اور all of this takes time and all of it happens in stages. And اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے باقی. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 243 سے تفسیر. الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. اس آیت میں الذین کہہ کر کن لوگوں کی طرف خطاب ہے؟ اس کے شان نزول میں 2-3 آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ الذین سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک شہر میں رہتے تھے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، پلیگ جس کو کہتے ہیں.
جو ہی یہ وبا پھیلی تو لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اس خطرے کی بنا پر انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے گھر بار چھوڑ کر، اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے. ابھی وہ کسی منزل تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے. اسی طرح ایک اور رائے یہ ہے کہ یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس دور سے ہے جب سموئیل نبی کے ظہور کے دور میں بنو اسرائیل سخت انتشار میں مبتلا تھے. اگرچہ تعداد کے لحاظ سے یہ اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن بدعات اور شرک کے غلبے کی وجہ سے ان کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالت بہت خراب تھی. ان کے اندر اجتماعی تنظیم بھی نہ تھی، یعنی بہت ڈس آرگنائز تھے. ہر طرف سے دشمنوں کی یورش تھی، اور یہ اپنے دشمنوں سے اس قدر مروب اور خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے کہ کسی سے مقابلے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہے تھے. خاص طور پر فلسطینیوں نے ان کو بری طرح مروب کیا. فلسطین ایک قوم تھے اور ان پر چڑھائی کر کے انہوں نے ان کا قتل عام بھی کیا، اور ان سے وہ صندوق بھی چھین لے گئے جس کی حیثیت ان کے لیے بالکل ایک زندگی کی علامت کی سی تھی، جس کو وہ اپنی تمام عبادات اور مہمات میں آگے آگے رکھتے تھے. ان کے ڈر سے بنی اسرائیل نے اپنے سارے شہر خالی کر دیے. جس قوم نے ان سے وہ صندوق چھینا، ان کے ڈر سے انہوں نے اپنا علاقہ خالی کر دیا. لیکن جو ہی یہ نکلے تو خوف اور بزدلی کی وجہ سے ان پر موت طاری ہو گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ موت ان پر 20 سال تک طاری رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. اور تیسرا خیال یہ ہے کہ الذین سے مراد یہاں کوئی بھی سابقہ امت ہے، یعنی بنی اسرائیل نہیں، کوئی بھی امت جس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اس بات کی تسلی دی جائے کہ موت کے خوف سے اگر کوئی بھاگ کر نکلے بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا تم موت سے ڈر کر اپنا گھر بار نہ چھوڑنا، دشمن کے مقابلے میں بھاگ کھڑے نہ ہونا. اور اس رائے کے بیان کرنے والوں کا خیال ہے چونکہ پچھلی 2 آراء کسی صحیح حدیث پر مبنی نہیں، اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، تو اس لیے ضروری طور پر یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہے یہ بھی درست نہیں، بس ایک خیال ہے. آپ اگر مختلف تفاسیر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بسا اوقات بائبل سے کوٹیشنز ہوتی ہیں یا اسرائیلی واقعات ہوتے ہیں. ایسے واقعات کے بیان کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایات بیان کر لو، اس میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کے بارے میں نہ ہم پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں نہ ان کی تکذیب کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے درست بھی ہو اور ہو سکتا ہے درست نہ بھی ہو. اگر وہ کسی صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایت ہو رہی ہو تو ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ پھر اس میں آپ کی تصدیق شامل ہے. اور اگر محض ایک قصے کے طور پر بیان ہو رہی ہوں ایسی چیزیں تو ان کو ماننا کچھ ضروری بھی نہیں. تو اس لیے 2-3 آراء کا یہاں ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں ہر آیت کے مفہوم اور اس کی اسپرٹ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور نہ کہ اس آیت کو صرف اس خاص قوم سے منسوب کر کے بس بات وہیں ختم کر دینی چاہیے. ہونا کیا چاہیے کہ کسی بھی واقعے اور کسی بھی قصے کے اندر عبرت کا پہلو اور سبق کی بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ بیان کیوں ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق. جو بھی قوم ہو، اصل چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے کیا اور ان کے کس عمل کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جتنے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں ان سب میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے. کوئی بھی واقعہ محض واقعہ نہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا پہلو ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اگرچہ دیکھا نہیں لیکن دکھایا جا رہا ہے، امیجن کرایا جا رہا ہے. کن کو؟ ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی ان کی تعداد کم نہ تھی، لیکن حذر الموت، موت کا خوف ان پر غالب تھا، گویا بزدل تھے. تو سکھانا کیا مطلوب ہے کہ جو قوم بزدل ہوتی ہے، جس کے دل میں انسانوں کا خوف ہوتا ہے، خواہ پھر ان کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ. موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت راستے میں آ ملی. ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یعنی ان کی موت کے بعد. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، ہزاروں کو مار کر پھر زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں.
ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر فضل کیا تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی دی، اسی طرح باقی لوگوں پر بھی وہ بار بار اپنی عنایتیں اور احسانات کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے ان احسانات کو سمجھتے نہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا پسندیدہ نہیں۔ زندگی کے معرکے میں شکست سے ڈرنے کا نام ہی شکست ہے، یعنی جو شخص اس لیے کسی مقابلے پہ نہیں آتا کہ وہ شکست کھا جائے گا تو وہ گویا مقابلہ نہ کر کے بھی شکست کھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیماری یعنی طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، کیونکہ مسلمان اس وقت مدینہ میں تھے اور بارہا انہیں دشمن کی طرف سے جنگ کا خوف ہوتا۔ یہ مدنی صورت ہے، سورۃ البقرہ۔ تو مدینہ کے اندر جو حالات تھے ان کے لیے بھی مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم موت سے ڈرو، دشمنوں سے ڈرو اور اس وجہ سے تم مقابلے پر نہ نکلو، نہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ اور دوسری طرف مراد کیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگو نہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض دے اللہ کو اچھا قرض، یعنی اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے علاوہ اپنے مال بھی اس کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتے ہیں؟ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا جا رہا ہے۔ قرض وہ مال ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس مل جائے گا۔ یعنی قرض کے اندر مفہوم کس چیز کا ہے کہ کسی کو دیا جانے والا وہ مال جس کو واپس ملنا چاہیے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی جو مال تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ کہیں گم نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، ضائع نہیں ہو جائے گا، بلکہ تم کو واپس ملے گا۔ وہ اللہ کے ذمے ایک قرض ہے۔ لیکن یہاں کیسا قرض مانگا جا رہا ہے؟ جو قرض حسنہ ہو، اچھا قرض۔ اور حسن کا معنی کیا ہے؟ پسندیدہ، جو عقل کے اعتبار سے بھی پسندیدہ ہو، سوچ کے اعتبار سے، خواہش نفسانی کے اعتبار سے، جو نگاہ کو بھی بھلا معلوم ہو۔ لیکن یہاں قرض حسنہ سے مراد اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا ہے جو خصوصاً اس کے دین کے راستے میں کیا جائے، اس کے دین کے فائدے کے لیے کیا جائے، اس کے دین کی ترقی کے لیے کیا جائے۔ ویسے تو فی سبیل اللہ کوئی بھی مال آپ خرچ کریں، خواہ کسی غریب مسکین کو دیں یا کسی بھی ضرورت مند کو دیں، اگر اچھی نیت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض حسنہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے ریفرنس میں اور ان واقعات کے کانٹیکسٹ میں یہاں جس انفاق کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ویسے اللہ کے راستے میں دیا ہوا کوئی بھی مال جو اچھی نیت، اچھے جذبے، اچھی سوچ کے ساتھ ہو وہ قرض حسنہ ہی ہوتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنہ، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے۔ قرض جو ہے قاف ر ضاد، اس مال کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس مل جائے گا۔ اور حسنن کا لفظ ہے سین نون سے ہے، ہر خوش کن اور پسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حسن کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے پسندیدہ ہو، نمبر 2 وہ جو خواہش نفس کی روح سے پسندیدہ ہو، اور نمبر 3 وہ جو نگاہ کو بھلی معلوم ہو، یعنی ظاہری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی انسان کو خوشگوار معلوم ہو۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہاں پھر قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اچھا قرض، یعنی پسندیدہ قرض جو اللہ تعالیٰ کو دیا جائے گا۔ اس سے مراد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، خاص طور پر اس کے دین کی خدمت کے لیے۔ اس کو قرض حسنہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایسا مال صرف دل کے اچھے جذبے کے ساتھ ہی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی اور مفاد مطلوب نہیں ہوتا، کوئی اور غرض نہیں ہوتی۔ تو یہاں مسلمانوں کو
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. کون ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دے گا؟ اس مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض فرماتے ہیں اور وہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. کس طرح؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے گا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے، کم کرتا ہے. وَيَبْسُطُ، اور بڑھا دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. مال کی کمی بیشی اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی زیادہ مال میں کمی کا ہونا یا کم مال کا پھیل جانا، یعنی زیادہ ہو جانا، مال میں کثرت ہو جانا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو جب دیا اس نے تو اس کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں دینا تم پر بھاری نہ ہو. اپنے آگے جانے سے پہلے اپنے لیے دنیا سے ہی کچھ تیاری کر کے کچھ دے کر جاؤ، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم خود بھی اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اللہ کے دیے ہوئے کو اس کی طرف لوٹاؤ جیسے تم خود ایک دن اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدہداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ حالانکہ وہ قرض سے بے نیاز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، پھر وہ قرض مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دیں، یعنی جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینا چاہتے ہیں. یہ سن کر ابو الدہداء نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ابو الدہداء کہتے ہیں، میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں. میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے باقی رکھو. ابو الدہداء نے عرض کیا، آپ گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. آپ نے فرمایا، اے ابو الدہداء، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے. ابو الدہداء اس بات کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور جو باغ انہوں نے دینا کیا اس کے اندر بھی دوبارہ نہیں گئے. اس کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا، کیونکہ ان کا گھر اسی باغ کے اندر تھا، کہ اے دہداہ کی ماں، تم اس باغ سے باہر آ جاؤ، اس گھر سے باہر آ جاؤ، کیونکہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. وہ بھی سن کر بولی، اے دہداہ کے باپ، تم نے بہت اچھا سودا کیا. اور یہ کہہ کر خوشی خوشی وہ اس سے باہر آ گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل پر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدہداء. کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدہداء کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت میں ابو الدہداء کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ آیت خوبصورت آیات میں سے ہے اور صحابہ کرام کے جذبہ عمل کو بھی واضح کرتی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کا حکم سن کر آگے بڑھے اور انہوں نے عمل میں کچھ بھی دیر نہ لگائی. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اسلام کو ترقی نصیب ہوئی. اور آج ہم جیسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، جو صرف دنیا ہی کو جنت بنا لینا چاہتے ہیں، حالانکہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں آج اسلام کا یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ کتاب بھی وہی ہے، پیغمبر بھی وہی ہے، ہماری زبانیں بھی وہی ہیں جیسے ان لوگوں کی زبانیں تھیں، لیکن ہمارے کہنے اور ان کے کہنے میں بہت بڑا فرق تھا. ہم صرف الفاظ سے کام لیتے ہیں، جبکہ ان کے الفاظ کے ساتھ ان کا عمل بھی شریک تھا. اور الفاظ کے ساتھ جب عمل شامل ہوتا ہے تو ہی تبدیلی آتی ہے. یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقیقی معنوں میں سچے دل سے انسان ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہے. کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر کچھ بھی دینا مشکل نہیں لگتا، اور انسان مجبوری سے نہیں دیتا، تھوڑ دلی سے نہیں دیتا، خوشی سے دیتا ہے. لیکن جب تک انسان کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر مال کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو پھر انسان تھوڑا سا دیتے ہوئے بھی بہت ڈرتا ہے. حالانکہ اس نے یہ سب کچھ لیا کہاں سے، اس کے پاس آیا کہاں سے، آخر اس کا توکل اللہ پر کیوں نہیں جاتا؟ پہلے بھی تو اسی نے دیا، دوبارہ بھی وہی دے گا.
پھر اس کی راہ میں دیتے ہوئے یہ ڈر کیسا؟ صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اور اسی فراخ دلی کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عزت نصیب ہوئی اور اسلام کو کامیابی اور غلبہ نصیب ہوا۔ آج اسلام کا یہ حال، مسلمانوں کی یہ ذلت کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بڑی سے بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ، ہمارے لین دین کے رسم و رواج، ہماری پیدائش اور موت، ان مواقع پر ہم کیا کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم کتنا مال نکالتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور دنیا میں چھوڑ رہے ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی، اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور وہ چیز جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی خاطر، اس کے نام پر، اس کے دین کے لیے ہم دیتے ہیں، اسے نہ صرف یہ کہ وہ لوٹائے گا بلکہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا، کیونکہ یہاں پر کیا فرمائے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کی خیرات قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے۔ یعنی ایک کھجور جیسی چیز اگر کسی کے پاس چھوٹی سی چیز بھی ہے تو وہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتا ہے کہ ایک لقمہ ایک پہاڑ برابر ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ حلال رزق میں سے ہو اور خالصتاً اس کے لیے خرچ کی گئی ہو۔ اور یہاں یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے نا، یقبض و یبسط، اس کا مفہوم یوں ہے کہ قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یقبض مٹھی بند کر لینا اور یبسط پھیلا دینا، یعنی مال کی کمی کے لیے یقبض کا لفظ ہے اور یبسط مال کے بڑھ جانے کے لیے۔ پھر فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد کا ہے۔ ملأ، میم لام حمزہ، ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، اور الملأ کا مطلب ہے سردار۔ سرداروں کو ملأ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے دلوں اور نگاہوں کو ہیبت اور رعب سے بھر دیتے ہیں، یا اپنی شان و شوکت سے بھر دیتے ہیں، یعنی آب و تاب سے بھر دیتے ہیں۔ الم تر الی الملأ، کیا تم نے دیکھا نہیں طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ کتنا بعد؟ 300 سال بعد۔ کیا ہوا تھا؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے، کیا کہا تھا؟ ابعث لنا ملکن، مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ۔ بادشاہ کا لفظ جو ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میم لام کاف اس کا روٹ ہے۔ ملک کے معنی ہوتے ہیں صاحب اختیار، صاحب اقتدار، جس کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو۔ یہ اقتدار 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہے مطلقاً یعنی مکمل اقتدار جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، یا پھر محدود اختیار جیسے کسی امیر لشکر یا سپہ سالار کا ہوتا ہے۔ تو نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک اور بادشاہ کی جو بات کی تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ نبی جو تھے اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قال، تو نبی نے کہا، هل اسیتم، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی، مقرر کر دی گئی، اللہ تو قاتلو، کہ تم جنگ نہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں جنگ کرنے کو کہا جائے اور جنگ مقرر ہو جائے اور سپہ سالار بھی مل جائے اور پھر تم نہ لڑو۔ قالو، کہنے لگے، وما لنا، کیا ہے بھلا ہم کو، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے نکالے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی حالت ان کی شرک و بدعت اور ان کی گمراہی کی وجہ سے ایسی ہو چکی تھی کہ جو ان کے پڑوس کی اقوام تھی وہ ان پر حملہ آور ہوئیں اور ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور ان کو بہت ذلیل و خوار کیا گیا۔
تو اپنی اس ذلت اور اپنی اس خواری کا بدلہ لینے کے لیے یہ لڑنا چاہتے تھے. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، لیکن پھر ہوا وہی جو نبی کا خدشہ تھا. جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا، تو وہ منہ موڑ گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے بہت تھوڑے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی نے، قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، سپہ سالار مقرر کیا ہے. طالوت کا لفظ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لمبا تڑنگا، یعنی بہت لمبا شخص. کہا جاتا ہے کہ یہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھے جو بنی اسرائیل کا سب سے چھوٹا قبیلہ تھا. تو اس قبیلے کے کسی شخص کی بالادستی قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا، قالو، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے ہم پر. بہت حیران ہوئے، وہ ہم پہ بادشاہ بنایا گیا ہے. ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم بادشاہت کے اس سے بڑھ کے حقدار ہیں. یہ کہ اپنے اندر تکبر اور بڑائی کا جو خیال سمایا ہوا تھا، تو اس لیے کسی دوسرے کی بڑائی کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور وجہ کیا بتائی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کو تو مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی، اس کو تو مال میں سے بھی کچھ نہیں ملا. جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کے نظریات اور خیالات اسی قسم کے ہوتے ہیں. وہ کسی کی بڑائی کو دیکھتے وقت یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. بنی اسرائیل پر بھی چونکہ اس وقت زوال آ چکا تھا اخلاقی طور پر اور اعمال کے اعتبار سے اور پھر سیاسی اعتبار سے بھی، لہذا وہ سپہ سالار میں کیا خوبی تلاش کر رہے تھے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. حالانکہ ایک سپہ سالار کی اصل خوبی کیا ہونی چاہیے کہ اس کے پاس قوت کتنی، صلاحیت کتنی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا ہے. ظاہر ہے کہ وہاں الیکشن تو نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو وہ پھر کیسے شخص کو چنتے؟ جیسے ہماری قوم چنتی. کسی بھی امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کے پاس مال کتنا ہے. اور وقتی طور پر اگر کوئی اپنا مال بانٹ دے ان میں، چاہے 5 روپے ہی کیوں نہ دے دے، تو وہ آسانی سے ووٹ خرید سکتا ہے. بہرحال فرمایا اللہ نے اسے تم پر چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم دونوں میں وسعت عطا کی، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور علم کے اعتبار سے بھی. اور ایک سپہ سالار میں یہی 2 خصوصیات ضروری ہیں. قیادت مال کے بغیر بھی ہو سکتی، لیکن علم اور جسم کی قوت کے بغیر قیادت ممکن نہیں. ایک شخص جو خود مریض ہو، ایک شخص جو خود جاہل ہو، خواہ وہ کتنا ہی مالدار ہو، وہ دوسروں کی خدمت اور مدد کیا کر سکتا ہے؟ دوسروں کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اسے تم سے مشورہ نہیں کرنا، تمہاری مرضی کے مطابق نہیں کسی کو چننا، وہ جو چاہے کرے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اس کے فیصلے علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان کی خاص حکمتیں ہوتی، وہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں. وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت واپس آ جائے گا. یہ تابوت کیا تھا؟ تابوت کا لفظ جو ہے تے واو بے سے ہے.
توب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ بھی اسی سے ہے. تو تابوت کو تابوت کیوں کہا جاتا ہے؟ مانا تو اس کا نا باکس یا صندوق، کیونکہ انسان چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے بار بار اس کی طرف پلٹتا ہے، اس کو کھولتا ہے. تو یہاں کس تابوت کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل اس کو عہد کا صندوق کہتے تھے. اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے. مثلاً وہ پتھر کی تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے، جس میں تورات لکھی ہوئی تھی. پھر تورات کا وہ اصلی نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا. اسی طرح ایک بوتل میں من ڈال کر رکھا ہوا تھا، من و سلوہ جو ان پہ اترتا تھا. پھر وہ عصا بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا. تو ان کے پیغمبروں کی جو نشانیاں تھیں، جو معجزات جیسی چیزیں تھیں، وہ سب کچھ اس باکس کے اندر موجود تھی. اب یہ باکس کہاں چلا گیا تھا؟ ان کی دشمن قوم کے پاس چلا گیا تھا جب وہ ان پر حملہ آور ہوئے. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ تابوت ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، اس لیے اب ہم بہت نقصان میں ہیں. تو ان کے نبی نے ان کو خوشخبری دی کہ طالوت کے اللہ تعالی کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا. فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے. وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون. تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے. لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے والے ہو تو یہی بات تمہارے لیے کافی ہو جانی چاہیے کہ طالوت کے آنے کے بعد تمہارا باکس واپس آئے گا. اور کہا جاتا ہے کہ ہوا بھی یہ کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا تو دوسری طرف جس قوم کے پاس یہ باکس تھا ان کے اندر طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑی، بڑی مصیبتیں نازل ہونے لگی. تو انہیں یہ خیال آیا کہ شاید یہ اس باکس کی وجہ سے ہم پر سب نحوست آ رہی ہے. تو اسرائیلی روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور اس کو ہانک دیا، اور وہ بیل گاڑی جو تھی وہ سیدھی ان کے پاس آ گئی. قرآن کا بیان یہ ہے کہ فرشتے اس کو واپس لے آئے تھے. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی پر رکھا ہوا اور وہ چونکہ خود بخود چل رہی تھی تو بیل کو خود تو نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے اس کو، تو فرشتوں نے اس کو گائیڈ کیا ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.